أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عورت کا مسئلہ سب سے بڑا یہی ہے کہ وہ منفرد دکھنا چاہتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ میرے جیسا کوئی نہ دکھے, میرے جیسے کپڑے کسی کے نہیں, میرا جیسا شوہر کسی کا نہیں, میرے جیسے بچے کسی کے نہیں, میرے جیسا اسٹائل کسی کا نہیں. ایک عورت کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اب صبح میں اگر کوئی ڈریس پہن لی شادی میں تو شام میں وہ ڈریس نہیں پہنے گی. آدمی پرانا بھی کپڑا پہن کے چلا جاتا ہے. لیکن عورت کا معاملہ ہے تو کیوں یہ ہوتا ہے؟ کیونکہ تعلیم سے ناآشنا ہے, معلوم نہیں ہے دین کیا ہے, اسلام کیا ہے, اسلام کی اہمیت کیا ہے, ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. اس کے بارے میں علم نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے میں فساد پھیلتا چلا جا رہا ہے. تو یہ جاننا ضروری ہے کہ خواتین کا اپنا معاملہ کیا ہے. یہ بات خواتین کے لیے بڑی فخر کی ہے کہ روئے زمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے اسلام لائی ایک عورت نے. آدمی نے اسلام نہیں لایا, پہلے ایک عورت نے اسلام لایا. عورت کے لیے بڑی فخر کی بات ہے. عورتوں کے لیے یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ اسلام کے لیے سب سے پہلے شہید ہونے والی بھی ایک عورت ہے. کسی مرد نے اسلام کے لیے قربانی نہیں دی, دیے بعد میں, لیکن پہلے عورت نے دی. عورتوں کے لیے یہ بات بھی باعث فخر ہے, اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر کسی مرد کو خصوصاً سلام نہیں بھیجا سوائے ایک عورت کے. انبیاء اکرام کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگر کسی عورت کو سلام بھیجا, ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آ رہی ہیں. فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آ رہی ہیں, سالن کا برتن ان کے ہاتھ میں ہے. جیسے ہی وہ آپ کے پاس آئیں, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے فقرہا علیہ السلام من ربیہا, ان سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر ان کو سلام بھیجا. اللہ نے ایک عورت کو سلام بھیجا خصوصی طور پر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے وَمِنِّي, میری جانب سے. جبرائیل کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی میری جانب سے بھی سلام کہیے, اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھی سلام کیجئے, اور ان کو خوشخبری دے دیجئے کہ جنت میں ان کے لیے ایک موتیوں والا محل ہوگا جس میں شور و شغب نہیں ہوگا, شور و غل نہیں ہوگا. باتیں بڑی اہم ہیں. میں بار بار پھر سے کہہ رہا ہوں, خواتین توجہ کے ساتھ سنیں, اپنے مقام اور مرتبے کو جانیں اور پہچانیں. اسی طرح ہم جانتے ہیں جو واقعہ تفصیل طلب ہے حضرت ہاجرہ کا, کہ انہوں اپنے بیٹے کے لیے کیا کر رہے تھے, صفا سے مروہ, مروہ سے صفا پہاڑی کی طرف دوڑ رہے تھے. اللہ تعالیٰ کو اس عورت کا دوڑنا اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حج کے اندر اسے ایک رکن قرار کر دیا کہ صفا مروہ کو دوڑنا بھی حج مکمل کرنے کے لیے ضروری ہے. یاد رکھیے اسلام سے پہلے عورت کا کوئی مقام مرتبہ نہیں تھا. اصل مقام تو اسلام نے ہی دیا. اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت کا یہ معاملہ تھا. یونان والے بولتے تھے اگر سانپ ڈس لیا تو انسان بچ جا سکتا ہے, لیکن عورت کے شر سے بچنا بڑا مشکل کام. عورت کے شر سے بڑا بچنا مشکل کام ہے. عرب کے لوگوں کا یہ معاملہ تھا کہ وہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. عرب کے اندر بچی پیدا ہوئی چہرہ کالا ہو جاتا تھا, منحوس سمجھتے تھے. افسوس کی بات ہے کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں بچیاں پیدا ہونا منحوس سمجھتے لوگ. بولتے ہم نہیں سمجھتے, لیکن معاشرہ اتنا گندا, اتنا بے حیا ایسا. عرب کے لوگ جانتے ہیں کیوں زندہ درگور کرتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سوچتے تھے داماد آیا تو بے عزتی ہوگی. جیسا آج بھی داماد آتا نا, ہنڈا دو, یہ دو, کپڑے بناؤ, وہ بناؤ, کاروبار لگا کے دو, یہ کر کے دو, دنیا کے اتنے مسائل کر دیتا ہے کہ سسرال والے پورے خردے میں چلے جاتے. خیر میں کبھی موقع ملا تو اس کے اوپر تفصیلاً ذکر کروں گا, باتیں بہت ساری بتانی تھی. بتانا مقصد یہ کہ عرب میں بچی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. آج بھی یورپ کے اندر کبھی تو طوفان آتا تو وہ طوفان کا نام آدمی کا نہیں بلکہ عورت کا رکھا جاتا ہے. آج بھی یورپ کنٹری کے اندر ایک عورت کو اپنا نام بولنے کا اختیار نہیں ہے. شادی سے پہلے مس جوزف کہلاتی ہے اور شادی کے بعد مسز جوزف بن جاتی ہے. جبکہ ہمارے پاس اختیار ہے, عائشہ, فاطمہ, خدیجہ, ہم کیا کر سکتے ہیں, نام لے سکتے ہیں. عرب کے اندر یہ معاملہ تھا اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے 1 سال تک کمر میں پڑی رہے, کونے میں, نہائے نہیں, دھوئے نہیں, باہر نہیں نکلے, کچھ نہیں, پڑے رہے کونے میں. 1 سال کے بعد جب وہ گھر سے باہر نکلتی تھی تو سب سے پہلے جو جانور ملے, کتا, بکری, بلی, تو اس کو کیا کرے, پکڑ کے اپنے جسم سے مل لے. اس کے جسم سے اتنی بدبو آتی تھی جانور مر جاتا تھا. 1 سال تک اس کو کمرے میں پڑے رہنا پڑتا تھا, یہ سزا دی جاتی تھی. ہم یہ بھی پڑھتے ہیں ہمارے ہندوستان میں بھی ستی کی رسم تھی, یعنی کہ آدمی مر گیا تو اس کی چتا پہ بٹھا کر عورت کو لٹا کر کیا کر دیا جاتا ہے, جلا دیا جاتا تھا. بعض معاشروں کے اندر عورتوں کو جیسے پراپرٹی تقسیم ہوتی ہے ویسے انہیں بھی تقسیم کر دیا جاتا, یہ تک بعض معاشروں میں. لیکن اسلام نے مقام دیا. کیسے مقام دیا؟ اسلام کہتا ہے اگر کسی آدمی کا بچہ مر جائے
اس پر وہ صبر کرے تو اس کے لیے جنت ہے. بچہ مرے صبر کرے تو جنت ہے. جبکہ بچی کے لیے کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ من آل ثلاث بنات فأدبہن وأحسن الیہن وزوجہن فلہ الجنہ. بچہ پیدا ہو کے مر گیا تو جنت ہے، لیکن جس کو 3 لڑکیاں ہو فأدبہن، وہ ان کے ساتھ ادب سکھلاتا ہے، وأحسن الیہن، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، وزوجہن، اور ان کی اچھی جگہ شادی کرا دیتا ہے، فلہ الجنہ، تو اس کے لیے جنت ہے. اللہ تعالیٰ نے بعض جگہ عورتوں کو بلند مقام دیا. کیسے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ایک عورت صرف ایک آدمی کی اطاعت کرے. الرجال قوامون علی النساء. اللہ نے مرد کو عورت پر حاکم بنایا. لیکن اگر ایک عورت کو 5 بچے ہیں تو 5 بچوں کو حکم دیا کہ ماں کی خدمت کرو. ایک شوہر کی خدمت کرنا ہے، لیکن ایک عورت کو 4 مرد پیدا ہو گئے تو چاروں کو، اور اللہ نے یہ مقام دیا. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ حسن سلوک کس کے ساتھ کروں؟ آپ نے کہا امو کا، تیری ماں کے ساتھ. صحابی نے پھر پوچھا پھر اس کے بعد کون؟ آپ نے کہا امو کا، تیری ماں. صحابی نے پھر پوچھا اس کے بعد کون؟ آپ نے کہا امو کا، تیری ماں. صحابی جب 4تھی مرتبہ کہا تو اللہ کے نبی نے کہا ابو کا، تمہارے باپ. یعنی کہ تینوں انعام کس کو دے دیے گئے؟ کسی بھی کمپٹیشن میں اہم انعام کون سے رہتے ہیں؟ 3 ہی رہتے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا. باقی تو سب پارٹیسپیٹ انعام رہتے ہیں. تو تینوں کے تینوں انعامات ماں کے حصے میں گئے. باپ سے بڑا مقام و مرتبہ ماں کو دیا گیا ہے. ماں کو صرف اپنے شوہر کی اطاعت کرنا ہے، لیکن ماں کے اگر 10 بچے ہیں تو 10 بچوں کو کہا گیا کہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. کتنا بڑا اسلام نے عورتوں کو وہاں پر مقام دیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مرد حضرات کو مخاطب کر کے کہا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ تم معروف طریقے سے، بھلائی طریقے سے اپنی بیویوں کے ساتھ رہو. خیرکم لأہلی، اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سب سے اچھا مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا رہے. یہ اسلامی تعلیمات ہے. یہ تعلیمات دے کر اسلام نے ان کو بلندی پر پہنچایا. اب یاد رکھیے جو احکام اسلام میں مرد کے لیے وہی عورت کے لیے. ایسا نہیں کہ مرد کے لیے الگ اسلام ہے، ایک عورت کے لیے الگ اسلام ہے. اللہ رب العالمین نے واضح قرآن مجید کے اندر ایک آیت فرمائی. بڑی پیاری باتیں میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، غور سے سنیے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو بھی کوئی نیک کام کرے، چاہے آدمی نیک کام کرے چاہے عورت نیک کام کرے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ کہ وہ ایمان والا ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے.